تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیثوں کی نشاندہی نیچے حاشیے میں خود کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب ضعیف ہے تو اس کو ذکر کیوں کیا ضعیف ہونے کے باوجود؟ تو ذکر اس لیے کیا کہ حضرت شیخ الحدیث کا مذہب یہ تھا, ان کی رائے یہ تھی کہ اعمال کے فضائل میں ضعیف حدیث کا پیش کرنا جائز ہے. ان کی رائے تھی اگر کسی عالم کو اس رائے سے اختلاف ہے تو وہ اپنی کتاب میں ضعیف حدیثیں پیش نہ کرے, لیکن اپنی رائے کو سب پر تھوپنے کی کوشش تو نہ کرے. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا جو نظریہ تھا, جو میرا بھی نظریہ ہے, وہ یہ کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو پیش نہ کیا جائے, فضائل میں بھی پیش نہ کیا جائے. لیکن اب یہ تھوڑی کہ اس نظریے کو ہم ہر ایک پر تھوپنا شروع کر دیں. علماء کے بعض چیزوں میں قرآن و حدیث کی واضح رہنمائی نہیں ہوتی, لہذا علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث کی یہ رائے تھی, اس پر انشاءاللہ ان کو قیامت کے دن اجر ملے گا. کسی اور کی اس کی خلاف رائے ہے تو اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی رائے کو ظاہر کر دیتا ہے, اس میں امت کو توڑتا نہیں ہے, نفرتیں نہیں پھیلاتا, تو اس کو اس رائے کے اظہار پہ انشاءاللہ قیامت کے دن اجر ملے. لیکن اگر کتابوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی جائیں تو میرے بھائی پھر دنیا میں جس نے فضائل اعمال کے خلاف کتاب لکھی, دوسرے مولوی صاحب نے اس کتاب کے خلاف کتاب لکھ دی. اب عوام کہاں جائے گی مجھے بتاؤ؟ کہے گی پہلے اس کی پڑھو, پھر اس کی مخالفت میں ایک دوسری کتاب, پھر اس کے جواب میں ایک تیسری کتاب, پھر جواب میں جو آخر میں آ کے رک گیا نا, سمجھو کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہار گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہار گیا. ہارنا کون گوارا کرتا ہے؟ لہذا کتابوں کی بھرمار. پھر ادھر سے نماز کے فضائل پر اب کتاب نہیں لکھی جا رہی, جو نماز کے فضائل پر کتاب تھی, صحیح ہے نا, اس کتابوں کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. چھوڑ دیں یہ کام, چھوڑ دیں یہ کام. فضائل اعمال میں خدا نخواستہ کسی کو چوری تو نہیں سکھائی نا. کہیں اگر خدا نخواستہ چوری کے فضائل اس میں بیان ہوتے, ڈکیتی کے فضائل, ماں باپ کی حق تلفی بیان ہوتی, تو پھر آپ ضرور اس کے خلاف کتاب لکھتے کہ بھئی اس میں تو دین کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں. زیادہ زیادہ یہ ہے, بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں, بخاری مسلم کی ہے, اور بعض حدیثیں ضعیف ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ہر دنیا میں کتنی ہی بڑے بڑے محدثین گزرے جنہوں نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کو بھی ذکر کیا ہے, تائید کے لیے, فضائل کو بیان کرنے کے لیے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بعض واقعات ہیں فضائل اعمال میں, بزرگان دین کے فضائل صدقات میں, ان واقعات کو دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا واقعہ, بعض کہتے ہیں ان میں اور بدعتیوں میں فرق کیا ہوا. بدعتی بھی تو ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی کا اہل اللہ ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ پہ کتنی ہی عجیب و غریب چیز صادر ہو جائے, یہ اس شخص کے لیے عجوبہ ہو سکتا ہے جو کرامت سے واقف نہیں ہے, جس نے بزرگوں کی کرامتیں دیکھی نہیں ہیں. اور جس نے اہل اللہ کی کرامتیں دیکھی ہیں اس کو یہ چیزیں عجیب نہیں لگتی, اور نہ ہی اس کو ان چیزوں میں شرک نظر آتا ہے, بلکہ اس کو ان کرامتوں میں توحید نظر آتی ہے, اس لیے کہ ان کی نسبت بزرگوں کی طرف مجازن ہوتی ہے. کرامت کا کرنے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اگر ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں, اس سے عقیدہ خراب ہو رہا ہے. عقیدہ اس کا خراب ہوتا ہے جو اس کرامت کو بزرگ کا تصرف سمجھے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ ان کا تھا اور ظاہر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ظاہر کیا. تو اس کا نہ عقیدہ خراب ہوگا نہ وہ. تبھی تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک بھی مشرک نہیں ہے, کسی کا بھی عقیدہ خراب نہیں. ہزاروں مشرکوں کو توحید پرست تو بنایا فضائل اعمال نے, میں نہیں سمجھتا کسی توحید پرست کو فضائل اعمال نے مشرک بنا دیا ہو. دیکھ لو جا کے جماعت والوں کو, نہ کوئی قبر پرست آپ کو ملے گا, باقی آپ کو قبر پرست ملیں گے. دیندار لوگ بھی قبروں پہ چڑھاوے پھول تبلیغ والے نہیں چڑھاتے. باقی آپ کو بہت ساری بدعت والے ملیں گے. میں نے تبلیغ والوں کو بدعتی, ہم جو نظر و نیاز کے خلاف بیانات دلائل سے انبار لگا دیتے ہیں, لوگ نہیں چھوڑتے. سیروزہ یہ 40 دن لگا کر آتے ہیں, نظر و نیاز, کنڈے, حلوے مانڈے, سب چیزیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں. تو یہ توحید کا راستہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, بدعت کا راستہ. ایک چیز عملی طور پر نظر آ رہی ہے کہ بھائی توحید پر لوگ آ رہے ہیں, قبر پرستی چھوڑ رہے ہیں لوگ اس سے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مشرکوں بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو, مشرکین کا راستہ سکھا رہے ہیں, حماقت اور بیوقوفی ہے, مشاہدے کا انکار ہے. تو میں اس کتب